کرو، اس کو مانو. تو اب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی مردہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی روح نکل گئی. دیکھو اب دھیان سے سنو، میں اپنی گفتگو تیزی سے آگے بڑھاؤں کیونکہ ٹائم کم ہے اور عنوانات بہت زیادہ دیے گئے ہیں. اب انسان سوچتا ہے بھئی اس کی تو روح نکل گئی، وہ ہل بھی نہیں سکتا، ناک پر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، وہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. توجہ آپ کی، مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. جیسی پتہ چلا مٹی دینے چلو بھائیو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جتنے لوگوں نے وہ پکارا سنا، کیا کہتے پتہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کی آیت کا ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکی ملی؟ 10 نیکی. حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے. اور بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں الف لکھا جاتا ہے تو الف لام اور فے دو تینوں کا مل کے ہوتا ہے. تو اب گویا جس نے الف پڑھا صرف تو اس کو بھی 30 نیکی ملتی ہے. یعنی جتنے حروف بتائیے اتنی نیکی ملتی ہے. تو آپ نے آیت کب پڑھی؟ برات جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ بولیے نہیں. مولانا کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. لیڈر کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. پکارا سنا کہ فلاں مر گیا تو آپ نے کیا پڑھی؟ انا للہ. اب انا للہ جو آیت پڑھی، وہ آیت پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ بولو ذریعہ کون بنا؟ کون ذریعہ بنا؟ مردہ. تو مردے نے آپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہ آپ وہ مرا اور اس نے آپ کو آیت پڑھوائی، تو مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ. تو مردے نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ ایک فائدہ. اس کے بعد بغیر وضو کے ایسی پڑا ہوا تھا، بغیر غسل کے پڑا ہوا تھا. بیوی نے کہا اٹھیے جنازے میں جانا ہے. غسل کیا. بولو مردے کی وجہ سے غسل کیا کہ نہیں؟ ارے چلو غسل والا تو وضو کیا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر مسجد پہنچا، بلکہ اس کے میت کے گھر پہ پہنچا. آقا فرماتے جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. بولو مردے کی وجہ سے فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ برات میں چلنے سے یہ فائدہ نہیں ہے، مردے کے ساتھ چلنے سے فائدہ ہے. تو یہ فائدہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مردے کی وجہ سے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں نیک مردے کو کندھا دے تو نیک کی برکت سے مردہ بخشا جاتا ہے، اور اگر مردہ نیک ہو تو اس کو کندھا دینے کی وجہ سے زندے بخش دیے جاتے ہیں. بھائیو جب مردے کا عمل ہمارے کام آ رہا ہے تو ہمارا عمل مردے کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہے ایصال ثواب. اب اس کا شرعی ثبوت آپ نے دیکھا نا، فائدہ پہنچایا، مردے نے پہنچایا، زندے نے پہنچایا. اب اس کا حدیث میں ثبوت کہاں ہے؟ پہلے تو نماز جنازہ ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئیے بہت کھلے طور پر اس کا ذکر کہاں ہے؟ بڑی مشہور وہ حدیث پاک ہے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا. وہ بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی. جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اگر تم کنواں کھدوا دو اپنی ماں کی ایصال ثواب کے لیے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی. یعنی جیتے جی کھانا کھلاؤ، جیتے جی دوا پلاؤ، جیتے جی پیر دباؤ، اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی نیند سوتے رہے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے. تو کہا کہ اگر آپ کنواں کھدوا دیتے ہو، پانی کا انتظام کرا دیتے ہو، یہ تمہاری ماں کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس صحابی نے جو ہے کنواں کھدوایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں. سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ تیری ماں کو ملے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں، آپ پانی پیئے. اور پھر آقا کو وہ لے گئے، حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے.
یعنی سعد کی ماں کا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سعد کی ماں کا ہے. یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کی ماں کو. ایسی مسجد بنا دیا, جب تک نمازیں ہوتی رہے گی, جس کے ایصال ثواب کے لیے بنایا اس کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے راستہ درست کروا دیا, جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا. اسی طرح شربت پلا دیا, کھانا کھلا دیا, کسی کو کپڑے دے دیے, کسی کی مدد کر دی, یہ سب ایصال ثواب کے ذریعے ہے. اب یہاں ایک خاص بات, کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں, مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں, پانی پلا سکتے ہیں, شربت پلا سکتے ہیں, لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے. اس کو جو ہے وہ صرف غریب لوگ کھا سکتے, مالدار نہیں کھا سکتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غریب کہنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ حضور کے پاس دولت بہت تھی. کتنی دولت تھی؟ پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے. آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلیں. حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے, لوگوں کو تحائف پیش کرتے تھے. یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے, سیرت میں موجود ہے. لیکن جو پیٹ میں پتھر باندھتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے. اب جناب سعد نے اپنی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا, حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پیئیں گے. اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا. تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں. غریب کے کھانے پر بھی ثواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی ثواب ہے, مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جو ہے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے, بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے, یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا. اگر آپ ولیمے کی دعوت کریں تو اس میں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو شامل کرنے کا حکم دیا. اب یہ ایصال ثواب ہے. اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, دھیان دیں آپ. یہ جو عربی میں جسے ایصال ثواب کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کبھی تیجا کہہ دیتے ہیں, ہے ایصال ثواب تیجا. ہم کبھی اس کو 10واں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی 20واں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی چہلم کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی 11ویں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی 6 کہہ دیتے ہیں غریب نواز کی, کبھی 12ویں کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی مولانا اسحاق کی نیاز کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی غلام نبی بابا کا عرس کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی مخدومی لنگر کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کبھی بھنڈارا کہہ دیتے ہیں, یہ بھی ایصال ثواب ہے. سب ایصال ثواب, نام بدل گئے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتے ہیں یہی بات ہوئی. دیکھیے, آسمان سے جو پانی برستا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا؟ پانی. لیکن برسا تو کیا کہا؟ بارش. نالے میں بہنے لگا ہے پانی, کیا کہا؟ نالا. کیا کہا؟ وہی پانی ندی میں آ گیا تو کیا کہا؟ ندی. وہی پانی کنویں میں آ گیا تو کیا کہا؟ کنواں. ٹھیک ہے نا. وہ پانی سمندر میں چلا گیا تو ہے پانی. ہے پانی. پانی کے بغیر کنواں نہیں ہے, پانی کے بغیر سمندر نہیں ہے, پانی کے بغیر بارش نہیں ہے. سب جگہ ہے پانی ہی, لیکن جہاں جاتا رہا نام بدلتا رہا, حقیقت نہیں بدلی. ہے پانی ہی. برسا تو بارش, کنویں میں گیا تو کنواں, دریا میں گیا تو دریا, سمندر میں گیا تو سمندر. نام بدلے لیکن ہے پانی. تو ہوگا پانی ہی, لیکن نام بدلتے جائیں گے, حقیقت نہیں بدلے گی. اسی لیے ہے ایصال ثواب ہی. میت کے تیسرے دن کہا تو تیجا, 10ویں دن کیا تو 10واں, 20ویں دن کیا تو 20واں, عرس پر کیا تو عرس, چہلم پہ کیا تو چہلم. ہے ایصال ثواب ہی. نام بدلتے چلے گئے مگر حقیقت نہیں بدلی. یہ ہے ایصال ثواب. یہ اب بتائیں کہ یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب پہنچانا یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب ایصال کرنا یہ کہاں حرام ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آئیے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے سمجھ میں اگر بات آ گئی ہے آپ کے, ہمارے بزرگوں نے بہت کیا اور اللہ کو ایصال ثواب کی خاطر کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. سب سے بہترین عمل
کھانا کھلانا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ایُّ الاسلام خیر یا رسول اللہ، حضور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے نطعم الطعام، ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل ہے نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اب کھانا کھلاؤ، حضور نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو کھلاؤ کہ امیر کو، مطلقاً نطعم الطعام. ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میرے پاس نفلی صدقہ ہے، میں غریبوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، مستحق کو دے دوں. فرمایا کہ مستحق واجبہ صدقے کے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں، جو نفلی ہے غریبوں کو بھی دے، مالداروں کو بھی دے، اور حقدار کو بھی دے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو بھی دے. تو جس چیز کا تو حقدار ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا، اور جس کا تو حقدار نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا فرمائے گا. تو یہ چیز ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے. جو جہنمی لوگ ہیں، جہنمی جو دوزخ میں عذاب بھگتیں گے، دوزخ میں جہنم میں جلیں گے، جہنم میں جلیں گے، تو جنتی اللہ سے کہیں گے اللہ جو جہنم میں گئے ہیں ذرا ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا کرو. تو جنت اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم جہنم میں، یہ قرآن کی آیت ہے. ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے کیسے تم جہنم میں آئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ قالو لم نکو نطعم المسکین، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اور پھر آگے اور بھی صفات ہے کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اسی لیے جہنم میں آئے. قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے محبوب کیا تم نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ اکبر جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ یتیموں پر رحم کرنے پر اکساتا نہیں، اور یتیموں پر رحم نہیں کرتا، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی خود تو کھلاتا ہے جنتی، اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی کھلاؤ. روکنے والا جہنمی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کی ترغیب دینے والے جنتی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم 11ویں کے نام پر اگر امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، چھٹی کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، ہم یا اللہ اکبر 12ویں کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، تو یہ ہمارے گھر کی گڑی ہوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے دین کو قبول کیا ہے وہ خود بھی کھلائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم بھی کھلاتے رہو. آپ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ دعوت نہیں دیتا، وہ ابھارتا نہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. بھائیو کب تک صرف کھاتے ہی رہو گے؟ کبھی کھلانے کی بھی تو بات کرو، کبھی کھلانے کی بھی تو ترغیب دو. اسی لیے اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ سے وابستہ لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے لنگر کھلائے، بابا فرید کا لنگر چلتا رہا، غریب نواز کی خانقاہ سے لنگر چلتا رہا، غوث العظم دستگیر کے یہاں تو اب بھی جاری ہے، غریب نواز کے یہاں بھی اب بھی جاری ہے. یعنی کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو، کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 70,000 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. جب ایک لقمہ کھلانے کی برکت یہ ہے تو پیٹ بھر کھلانے کی برکت کیا؟ تو اب آپ کہیں گے کہ روز کھلانا چاہیے. بالکل کھلانا چاہیے، لیکن اتنی مصروفیت کا دور ہے کہ بچوں کو ساتھ میں لے کے ہم نہیں کھا پاتے، تو روزانہ کس کو کھلا پائیں گے؟ بہت مصروف انسان، بہت بیزی ہو گیا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بتا دیا بھیا روز روز نہیں کھلا پائے گا تو چل 11ویں کے بہانے کھلا.
غریب نواز کی چھٹی کے بہانے کھلا، مخدوم سمنا کی 28ویں کے بہانے کھلا، امام اہل سنت کی 25ویں کے بہانے کھلا، صابر پاک کی 13ویں کے بہانے کھلا۔ بس بہانہ چاہیے نیکی کا، تو یہ ہے ایصال ثواب اور اس کی برکت۔ ایک حدیث پڑھوں، شرح الصدور کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شرح الصدور میں حدیث کیا موجود ہے؟ ایصال ثواب کی برکت حدیث ہے۔ آقا فرماتے میری امت مرحومہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے میری امت مرحومہ۔ مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں مرحوم مردے کو کہتے ہیں، لیکن مرحوم کا مطلب مردہ نہیں ہوتا، بلکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا، جو قابل رحم ہو۔ آقا فرماتے میری امت مرحومہ ہے۔ آقا فرماتے جب میری امت قبر میں جائے گی تو وہ گنہگار ہوگی، اور جب وہ قبر سے نکلے گی تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکلے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکتا، استغفار نہیں کر سکتا، نیکی نہیں کر سکتا، قبر میں گیا تو گنہگار، اور قبر سے نکلا تو نیک بن کر کیسے نکلا، مغفرت یافتہ بن کر کیسے نکلا؟ آقا فرماتے ہیں مومنوں کے استغفار کی برکت سے، کہ مومنین نے ان کے لیے استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے جو ہے وہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی نام بدلتے ہیں، نام کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ اپنا عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس اسی اس حدیث کو پہ پڑھ کر کچھ اس پہ تفسیرہ کر کے اپنی گفتگو تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور آپ سے یہ کہتا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے، اس لیے اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد ایسی لاوارث مت چھوڑا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نفل نمازیں پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرو، صدقہ دے کر ان کو ایصال ثواب کرو۔ مگر وہ لوگ جو بیچارے جیتے جی ماں باپ کے نہیں ہوتے، وہ مرنے کے بعد کیا ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے ہے جن کے دل اللہ نے نرم کیے ہیں، جن کے دلوں کے اندر نرمی ہے۔ اس لیے اپنے مردوں کو لاوارث مت چھوڑا کرو، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مردے ایصال ثواب کی راہ ایسے تکتے ہیں جیسے آنے والے مسافر کی راہ تم تکتے ہو، اور جو تم ایصال ثواب کرتے ہو فرشتے اس کو نور کی تھال میں سجا کر کے لے جاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں اس پر مکمل باب باندھا گیا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر، وہ قبرستان میں تھے، وہیں خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر سے مردے نکل رہے ہیں اور فرشتے نور کے تھال لا کر کے ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت آگی؟ کا قیامت نہیں آئی، بلکہ اس قبرستان میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں ان کے کسی رشتہ دار نے ان کو ایصال ثواب کیا تو نور کے تھال میں سجا کر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت عظیم سی بات ہے، بلکہ ایصال ثواب کرنے کے لیے بہت لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ دو تو بھی اس کی برکتیں آپ کے مردوں کو مل جاتی ہیں۔ یہاں مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آیا حدیث پاک پڑھنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون کی ایک لوتی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد وہ خاتون بڑی یاد کرتی تھی اپنی بیٹی کو، پریشان رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد عرض کر لگی اے سلطان العارفین، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی دنیا سے کوچ کر گئی ہے، میری بیٹی کس حالت میں ہے، میں پریشان ہوں کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح ہوں کس حالت میں ہے۔ اس بزرگ نے ایک عمل بتایا، تم یہ جا کر کے عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی تمہارے خواب میں آ کر بتائے گی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ پھر اس نے وہ عمل کیا، وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ سو گئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، ڈامر کا لباس اس کو پہنایا گیا ہے، اس کے گلے میں توق ہے اور وہ چیخ اور چلا رہی ہے۔ ایسے میں وہ ماں تھی نا، تو اس حالت میں بیٹی کو دیکھا تو چیخ کر کے اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد دیکھا تو خواب تھا۔ وہ حضرت بایزید بسطامی کے پاس گئی، حضرت میری بیٹی بہت عذاب میں ہے، میں نے اس کو اللہ کے عذاب میں گرفتار دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، دوسرے دن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ
جب سوئے تو آپ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے اور وہ جنت کے باغوں کے اندر ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں کے اندر وہ ٹہل رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے حضرت بایزید نے پوچھا اے بیٹی تو کون ہے، کون خوش نصیب ہے؟ کہنے لگی بابا میں ایک غمزدہ ماں کی بیٹی ہوں، میری جس ماں نے مجھے کل جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دیکھا تھا، جہنم کے عذاب میں دیکھا تھا، میں اسی غمگین ماں کی بیٹی ہوں۔ تو بایزید بسطامی نے پوچھا بیٹی کل تو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی، تیری ماں نے تجھے عذاب میں دیکھا، آج تیرے سر پہ جنت کا تاج کیسے، آج تیرے وجود پہ جنت کا لباس کیسے، آج تو جنت کے باغوں میں کیسے ٹہل رہی ہے؟ تو اس بچی نے کہا بابا اصل میں بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں میری قبر ہے، جس قبرستان میں میری قبر ہے، اس قبرستان سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے چلتے چلتے مصطفیٰ جان رحمت پر عشق و محبت میں ڈوب کر کے ایک بار درود پڑھا اور اس درود کا ایصال ثواب ساری قبر والوں کو کر دیا، تو اس درود کی برکت سے اللہ نے ساری قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ یہ بات ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے جو ہمارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے نہیں، لیکن کچھ باتیں وہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ حدیث قرآن نہیں پڑھتے نا تو ایسی کچھ بھی اپنی اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی جس نے حافظ قرآن اپنے بچے کو بنایا تو قیامت کے دن اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ کیا سجائے گا؟ تاج سجائے گا۔ اب آپ میں پوچھتا ہوں کہ اس کا باپ حافظ قرآن تھا کیا؟ بولیں، بولو بھائی، نہیں تھا نا، پھر اس کو تاج کیوں ملا؟ بیٹا حافظ قرآن بنا۔ تو بولو جب بیٹے کا حافظ قرآن بننا باپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ بھی تو ایصال ثواب ہے، یہ بھی تو ایصال ثواب ہے۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث کے اندر ایصال ثواب آیا ہے، اس لیے ایصال ثواب کرتے رہو اور فلاح پاتے رہو۔ اپنے مردوں کے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، بزرگوں کے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ، اپنے مشائخ کے نام پہ، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہے گی۔ اور بہت طویل داستان 14 صدیوں سے یہ ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم پیش کرتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، زردہ بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، یہ سب ان تک پہنچتا ہے کیا؟ وہ تو آپ ہی کھاتے ہو۔ تو ایک آسان سی بات ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن کے اندر سورۃ الحج کے اندر ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ بولو قربانی کس کے لیے کرتے ہو؟ کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور کباب بنا کے خود کھاتے ہو، ہے نا؟ بڑی بڑی ڈش بنا کے کھاتے ہو۔ تو قربانی اللہ کے لیے کی تو پھر گوشت بھی آپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے؟ خود کھاتے، ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ پہلے ہی حل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تک۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل ہماری یہ ڈشیں ولیوں تک نہیں پہنچتی، بلکہ دلوں کی محبت اور اس کا ثواب ان تک پہنچا کرتا ہے، ان تک ثواب پہنچا کرتا ہے، دلوں کی محبتیں پہنچا کرتی ہے۔ اب پتا چلا یہاں پر ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خوب دھوم دھام سے رسول اللہ کی نیاز کرتے تھے، لیکن ایک وقت تو ایسی غربت اور پریشانی کا عالم آیا کہ وہ کوئی نیاز حضور کے نام سے نہ کر سکے۔ اتفاق سے گھر میں بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے، میرے والد نے اسی بھنے ہوئے چنے پر فاتحہ کر دی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیا۔ اسی رات روتے روتے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم صحابہ ہیں اور ان کے جھرمٹ میں مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے اور وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، جو اتنے بڑے محدث ہیں، وہ خود مجدد ہے، ان کا بیٹا مجدد ہے، وہ خود محدث ہے، ان کے ابا محدث ہے، ان کا بیٹا محدث ہے، ان کا پوتا محدث ہے، ان کا پر پوتا محدث ہے، ولی الہی خاندان بڑا علم والا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ نیاز و فاتحہ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جاہلوں نے نہیں کیا، شاہ ولی اللہ جیسے محدث نے کیا، یہ شاہ عبدالعزیز جیسے محدث نے کیا، یہ غوث العظم دستگیر نے کیا، یہ سرکار غریب نواز نے کیا۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ایصال ثواب پر کے نام پہ کھانا سیدنا صدیق اکبر نے پکا کر تقسیم کیا۔ صدیق اکبر بھی یہ کرتے تھے۔
اس سے منع کرنا جہالت ہے، اس کو کرنا جہالت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک وضاحت کر دوں، اگر گھر میں نہیں ہو تو قرضہ لے کر نہیں کرنا، پانی پر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، شکر پر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی برکتیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں، حدیث جو پڑھنے جا رہا تھا اس کو پڑھنے سے پہلے دیکھو بھائیو، آپ کریں گے آپ کا فائدہ ہے، ہمارا کام ہے صرف بولنا، آپ کو زبردستی پابند کرنا، یہ سب خوشی کے سودے ہیں، نفل عمل ہے، چاہو تو کرو چاہو تو مت کرو، کوئی بات نہیں، منع مت کرو۔ آپ اپنی دادی، اگر آپ کی دادی اماں حیات ہو تو دادی کے پاس جاؤ، نانی کے پاس جاؤ، یا آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی تو ماں کے پاس جاؤ۔ آج سے 20-25 سال پہلے مالیگاؤں میں کاروبار پر مندی ایسے نہیں آتی تھی جیسے آج ہے، آپ پوچھئے گا، کاروبار ہمارے بہت اچھے تھے، لوم کا کاروبار لے لو، رکشہ کا لے لو، دکانوں کا لے لو، ہمارے شہر نے کبھی مندی کا نام بھی نہیں سنا تھا، ٹھیک ہے، اور صرف ہمارا شہر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر نے کبھی مندی اور تنگ دستی کا نام۔ عورتیں بیٹھی ہوئی بہت چپ سے وہ سن رہی ہے، ان سے کہتا ہوں کچھ بات نہ کرے، بچیاں بات کر رہی ہے، اے بیٹا، اے بچوں چپ رہو، اے للا چپ رہے بیٹا، اے بٹیا چپ رہے میری بیٹی۔ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توجہ فرمائیں، دنیا بھر نے کبھی بھی مندی کا نام نہیں سنا تھا آج سے 25-30 سال پہلے۔ برکت ہی برکت تھی، برکت ہی برکت تھی۔ کیوں برکت تھی؟ اس کی اصل وجہ تو اللہ جانے، اس کا رسول، اس کے بتائے سے، اس کے مقبول بندے جانے، لیکن میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہر مسلمان کے گھر میں چاہے پانی ہو، چاہے شکر ہو، چاہے میٹھی چیز ہو، اس کے نام، چاہے وہ جمعرات کے دن رسول اللہ کے نام پہ، غوث پاک کے نام پہ، غریب نواز کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ، ہر جمعرات کو ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی۔ اب ہر گھر میں فاتحہ ہونے کی برکت کیا تھی؟ جب نبی کا نام گھر میں لیا جاتا تو نبی کا نام فاتحہ کے بہانے گھر میں لیا جاتا تو اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ آدم نے جب نام محمد لیا تو اللہ نے ان کی مشکل کو دور کر دیا۔ ہم نام محمد فاتحہ کے نام پہ جب ہر جمعرات گھر میں لیتے تھے تو اللہ اس کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا۔ غوث پاک کا نام لیا جاتا تھا، غریب نواز کا نام لیا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا نام لیا جائے تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، آگ نہیں لگے گی۔ ارے اصحاب کہف کا نام لے لو تو اتنی برکت ہوتی ہے، خود محمد رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کا نام لو، ان کے اصحاب کا نام لو تو گھروں میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب سے تم نے بند کر دیا نا ایصال ثواب، پھر دیکھو تمہارے گھروں کا حال کیا ہوگی۔ نفل کام ہے، فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ہر نفل کام چھوڑا نہیں جاتا، ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہر جمعرات کو گلی گلی شیرنی تقسیم ہوتی تھی، بانٹنے والے بنو۔ آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو کیا ذہن دیا گیا؟ مت بانٹو، ہڑپ کرو، کھاتے جاؤ، اس کا چھین کھاؤ، اس کا چھین کھاؤ، اس کا لے ڈوبا، اس کا لے ڈوبا۔ ارے مسلمان دینے آیا، چھیننے نہیں آیا۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک اہم بات، اس کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا یار آج یہ بیٹھ کر کے صرف کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ یہ اچھی اچھی غذائیں تم بنا بنا کر پکا پکا کر کھاتے کھلاتے ہو، میرے بھائی اس کی حکمت یہ ہے، بہت سارے غریب مسلمان ایسے ہیں جو سال بھر پوریاں پکانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امام جعفر صادق کی نیاز کی برکت سے ان غریبوں کو پوریاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی ڈش بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نیاز اور لنگر کے نام پہ ان کے پیٹ میں وہ کھانا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی تو کسی کا دل خوش کرو، کبھی تو کسی کو اور یہ بات یاد رکھنا، کھلا کر جتنا سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا۔ مومن کی شان ہے وہ اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آخری حدیث اس پہ تفسیرہ کر کے بات ختم۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا،
اب دھیان سے سننا، اس پہ بات ختم ہوگی. ایک صحابی کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے میت میں، ان کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، جب قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر موجود رہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر موجود رہے تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے آثار، بظاہر پریشانی کے آثار نظر آئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر بننے کے بعد تھوڑی دیر گزری، حضور قبر پر کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے. سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی. پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلنا شروع ہوا، اور ایسے کھل گیا جیسے گلاب کھلتا ہے یا 14ویں رات کا چاند جیسے تمتماتا ہے، ویسے حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. پھر حضور وہاں سے نکلے. بہت عبرت والی بات ہے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے جب یہ میت دفن ہو گئی اور آپ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا، سرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی. پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو جب اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر تنگ ہو گئی تھی. جب میں نے قبر کو تنگ دیکھا تو میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی، رب کی حمد کی، رب کی تسبیح بیان کی. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے میری تکبیر پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پھر کشادہ ہو گئی، اس کی قبر کشادہ ہو گئی. ایک مسئلہ حل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ان کو ایصال ثواب کیا تکبیر پڑھ کے. تو بولو ان کو جو قبر تنگ ہوئی تھی وہ کشادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے مردے کو ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ایصال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ایک خاص بات آج آپ کو یہاں بھی سمجھنا ہوگا، وہ قبر کے اندر لیٹنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، قبر کے اندر جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا. وہ کون تھے؟ میرے رسول کے صحابی تھے، میرے آقا کے صحابی تھے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ تمہارے اس نیک بھائی پر، تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی وہ گنہگار نہیں تھے بلکہ وہ نیک تھے. پھر ان کی قبر تنگ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبر شارٹ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبروں نے ان کو دبایا کیوں؟ اللہ اکبر. قبر تنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا جب یہ نیک ہیں تو ان کی قبر تنگ کیوں ہوئی؟ قبر تنگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بڑا نیک تھا لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ صحابی بکریاں چراتے تھے، اور بکری چراتے چراتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو وہ پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ لگ جاتے تھے، ان کے بدن پہ لگ جاتا تھا، یعنی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. تو نیک ہونے کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو گئی، حضور کے تسبیح پڑھنے کی برکت سے کشادہ ہو گئی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کو اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو ان کی قبر تنگ ہوتی ہے. تم تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، فلموں میں جاتے ہو، جمعہ کے دن بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، بغیر طہارت کے رہتے ہو. غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے، اسی حالت میں دن دن بھر گزر جاتا ہے، دو دو تین تین دن گزر جاتے ہیں. اور پھر مجھے بتاؤ اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو صحابی رسول کی قبر امت کی عبرت کے لیے تنگ کی جا رہی ہے. پیشاب کے چھینٹے کیا ہے؟ ارے چند چلو پانی سے پیشاب کے چھینٹے دھلے جا سکتے ہیں. وہ دھلنے والی ناپاکی سے اگر صحابی نہیں بچ رہے ہیں تو تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ کی جا رہی ہے. وہ گناہ جس
جس کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا، تم ان گناہ سے نہیں بچ رہے ہو، بتاؤ تو ہماری قبروں کا حال کیا ہوگا، ہماری قبروں کے معاملات کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آج مسلمان قبر کے حوالے سے اس قدر بے باک ہو گیا، قبر کی فکر ہی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مستی مذاق کرتے ہوئے چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ ارے بکری کے پیشاب کے چھینٹے اگر قدم پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے تو قبر تنگ ہو رہی ہے۔ وہ شراب جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے، تم اپنے حلق کے اندر اتارو گے تو تمہاری قبروں کا انجام کیا ہوگا، تمہاری قبروں کا حال کیا ہوگا؟ آج مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب کر کے قبر کو بھول گیا۔ یاد رکھنا، قبر وہ قبر ہے جہاں پر کسی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، قبر وہ قبر ہے اللہ اکبر جہاں کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی وجاہت نہیں دیکھی جاتی، کسی کی مال و دولت نہیں دیکھی جاتی۔ قبر انسان کو چاروں طرف سے دباتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے تو چاروں طرف سے اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہے۔ یہ انگلی کر کے اللہ کے حبیب نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیرم کلب میں بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنے والوں، شرائط پر تاش کے پتے کھیلنے والوں، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے والوں، ایک وقت وہ جلد آنے والا ہے۔ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے، موت کی تلوار میرے سر پہ بھی لٹک رہی ہے۔ بولو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج مال و دولت کی محبت میں اتنے غافل ہو گئے کہ قبر کو بھول گئے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے۔ آج نہ حلال دیکھا جا رہا ہے نہ حرام دیکھا جا رہا ہے، الگ الگ انداز سے کاروبار کیے جائے۔ اگر مال کمانے کے لیے کسی کا قتل کرنا پڑے تو آج کا مسلمان قتل بھی کر رہا ہے، مال کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا پڑے تو آج کا مسلمان گھر بھی اجاڑ رہا ہے، مال کمانے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کرنی پڑے تو آج کا مسلمان اللہ رسول کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر بتاؤ تو کتنی گارنٹی لے کر آئے ہو، کب تک جیو گے؟ حلال مال کمانے والے مال اپنی قبروں میں نہیں لے جائیں گے تو حرام کمانے والے لے جائیں گے اپنی قبر میں مال۔ کیوں جا رہی ہے میری قوم نشے کی طرف؟ کیوں جا رہی میری قوم حرام کی طرف؟ لوگوں کا حال ہی ہو گیا 10 روپے قرضہ دے، کل 15 لا کر کے دوں گا، یہ سود ہے۔ کچھ تو ایسے نکامے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹل پہ، ہوٹل کی کرسیاں توڑتے رہتے، بیوی جائے برتن جھاڑو کرنے اور یہ ننگے نواب، یہ اپنی استری نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اسلام بوجھ بننے کی بات نہیں کرتا، اسلام بوجھ اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ مرد وہ نہیں ہے جو بیوی کی تنخواہ پر گزارا کرے، مرد وہ ہے جو خود کما کر کے دوسروں کا بوجھ اٹھائے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، بیٹھے رہیں گے، وہ آ رہا ہے، وہ نہیں ہے وہ ہے، وہ نہیں ہے وہ ہے، اچھا شرط لگا، وہ نکلا تو تو چائے پلائے گا؟ اسلام میں شرط لگانے کی کیا گنجائش ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے گھنٹوں گیم کھیلتے موبائل پہ بیٹھے ہوتے، کھلونا بنا لیا موبائل کو، ناجائز ہے، ٹائم برباد کر رہے ہو۔ سوچو قبر، صحابی رسول کی قبر، صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، قبر تنگ ہو گئی۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ اولیاء سے بڑا مرتبہ صحابہ، بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب ان کی قبر صرف پیشاب کے چھینٹے سے، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پر، ہماری قبریں کیا ہوگی؟ ہم نے تو شراب کو حلق کے اندر ڈالا ہے جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ وہ کتا گولیوں کی نشے میں ڈوبے، لت میں ڈوبے، سود کے ناپاک حرام لقمے اپنے حلق کے اندر ڈالے، کسی کا قتل کیا، کسی کا دل دکھایا۔ جانتے ہو اگر قبر کی تیاری کرو گے تو بھی مرنا ہے، اور تیاری نہیں کرو گے تو بھی مرنا ہے۔
قبر میں جاؤ گے نہ بیوی آئے گی نہ بچے، نہ مال نہ منال، نہ دوست نہ احباب۔ میرے بھائیوں، جن دوستوں سے تم نے دل لگایا ہے نا، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو آپ کی میت میں بھی نہیں آئے۔ بولیں گے یار دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، پلیز ذرا سا تھوڑا اگر جنازہ مؤخر کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے، اور وہاں صرف عمل پوچھا جائے گا، عمل، اعمال کام آئیں گے، کیا کیا تیاری کی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بھیجا، آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، عورتوں پہ بدنظری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر ایک چھوٹی سی نیکی رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، قبر میں کام آئے گی۔ ایک پیسہ کسی غریب کی جھولی میں صدقے کے طور پہ ڈال سکتے ہو تو ڈال دو، قبر میں کام آئے گا۔ ہم نے قبر کی کیا تیاری کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، تم پر چھوڑ دیا گیا، اب تم اپنی قبر کو کیا بناتے ہو بناؤ، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا لو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت پیدا کر کے تم سے امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے اعمال کے لیے آئے ہو، اچھا عمل کر